حضرت لوط علیہ السلام نے جہاں شرک کی مذمت کی، توحید کی دعوت دی، وہاں انہوں نے معاشرے کے اندر جو اس وقت کی سب سے بڑی برائی تھی، ہم جنس پرستی سے بھی بچنے کا حکم فرمایا، اور اس کے حوالے سے اپنی قوم کو وعیدوں سے بھی ڈرایا کہ جس سمت میں تم جا رہے ہو یہ ہلاکت کا رستہ ہے، بھلائی کا رستہ نہیں۔ اب اس حوالے سے انہوں نے سب سے پہلے تو اپنی قوم کو یہ کہا، انت قوم تجہلون، تم لوگ جاہل ہو، انت قوم عادون، تم سب کے سب سرکش ہو۔ کیوں سرکش اور وہ جاہل ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی پیدا کردہ تخلیقات کا سبب ہی نہیں جان رہے کہ اللہ نے ان کو پیدا کس تخلیق کے مقصد سے کیا تھا، اور وہ کس کام کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کر کے بیٹھے۔ آج ہمارے عمومی طور پر دیکھا جائے، دنیا کے اندر بہت سے یورپین ممالک ہیں جنہوں نے ہم جنس پرستی کو لیگل چیز بنا دیا اپنے معاشرے کے اندر، حالانکہ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ میں اگر اس پنکھے کو زمین پہ چلانا چاہوں گا نا تو یہ پنکھا نہیں چلے گا، کیونکہ اس کو پیچھے سے کرنٹ نہیں مل رہا۔ یہ مائک پلگ نیچے سے پیچھے سے نکال دوں اور کہوں کہ یہ مائک اب میں چلا کر دکھاؤں گا، تو لوگ یہی کہیں گے کہ بھائی یا تو یہ جاہل ہے یا اس کے اندر عقل نہیں ہے کہ پنکھے کی جگہ اوپر ہے جہاں سے اس کو کرنٹ ملے، اور مائک کی جگہ پلگ کے ساتھ جڑی ہے، جب تک وہاں سے پلگ نہیں جڑے گا یہ مائک نہیں چلے گا، کیونکہ بنانے والے نے اس کا مقصد ہی اس لیے بنایا تھا۔ جو چیز بھی تخلیق کرنے والا، دنیا کے اندر ایجاد کرنے والا، بنانے والا، وہ جس چیز کو بناتا ہے تو اس کے ساتھ ایک کاغذ جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے، چاہے آپ سوئی سے لے کر جہاز تک کچھ بھی نہیں، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو انسانیت، جو سب سے بڑی تخلیق میرے رب نے فرمایا، سب سے بڑی تخلیق، تو اللہ نے جب اس تخلیق کو پیدا فرمایا ہے تو آخر اس کے بنانے کی بھی تو مقاصد اور اغراض ہیں، اور اس کے اندر سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ہر انسان اپنی فطرت پر پیدا کیا گیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنی فطرت سے ہٹو گے، جس کا حکم تمہیں اللہ نے فرمایا ہے، تو تم گمراہیوں اور تباہیوں اور صرف گمراہیوں کے اندھے کنویں میں جا گرو گے، اس کے علاوہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا، یعنی ایک مرد کو اس کے ساتھ ایک عورت کو پیدا کیا۔ اب مرد اور عورت کی تخلیق کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا، اس لیے کہ تمہاری نسل آگے بڑھے۔ اب اگر ایک انسان یہ کہے کہ نہیں، جس نے مجھے تخلیق کیا اس کو تو میرے بارے میں کچھ نہیں پتا، میں جانتا ہوں مجھے کیوں تخلیق کیا گیا، تو یہ صرف اور صرف جہالت ہو سکتی ہے۔ وہ جو کہا تھا نا حضرت لوط علیہ السلام نے، انت قوم تجہلون، کہ تم جاہل ہو، وہ اسی بنیاد پر کہا تھا کہ اللہ نے تمہیں فطرت پر پیدا کیا اور تمہارے لیے جوڑے بنائے، ایک مرد کا ایک عورت کے ساتھ، لیکن تم وہی تسکین جب ڈھونڈو گے مرد کے اندر تو کبھی بھی صحیح سمت کے اندر، کبھی بھی راہ ہدایت کے اوپر نہیں چل سکو گے۔ پھر ان کی دوسری سب سے بڑی برائی کیا تھی کہ وہ مجلسوں میں بیٹھ کر ٹھٹھے اور مذاق کیا کرتے تھے، غیر فطرتی عمل کیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں عام طور پر آپ دیکھیں، اب ان کی برائیاں کیا تھی وہ بھی دیکھ لیں۔ ان کی برائیوں میں ایک یہ تھا کہ وہ جانوروں کو لڑایا کرتے تھے۔ آپ شاید حیران ہو، آج ہمارے ہاں تو یہ عام ہے، وہ کبوتر بازی کیا کرتے تھے۔ تو ان چیزوں کو قرآن نے اپنے اندر بیان کیا کہ یہ وہ برائیاں تھیں جو اس قوم کے اندر تھی، جس سے بچنے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام، یہ معاشرتی برائیاں تھیں، یہ معاشرتی برائیاں تھیں۔ تو ایک چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت نے جو مجھے اور آپ کو تخلیق کیا ہے، وہ صرف عبادات کے لیے نہیں کیا، وہ معاشرت کے حوالے سے بھی ہم سے سوال کرے گا۔ جس طرح اس نے اپنے انبیاء کو یہ دعوت کا حق دیا کہ جہاں وہ رب کی توحید کو بیان کرتے ہیں، شرک سے روکتے ہیں، وہاں وہ
معاشرے میں جاری برائیوں سے بھی انسانوں کو روکیں گے۔ دوسری سب سے اہم چیز قوم شعیب کے بارے میں۔ اب قوم شعیب کے اندر جو برائی تھی وہ معاشرت کی برائی تھی، وہ شرک کرتے تھے، لیکن ان کے اندر ایک معاشرتی برائی تھی۔ وہ کیا؟ کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، ناپ تول میں کمی ہوتی تھی، مالی معاملات کے اندر وہ درست نہیں ہوتے تھے۔ اب یہ وہ برائی تھی جس سے حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو روکا۔ اب آپ یہاں یہ بھی نوٹ کرتے جائیں گے، بڑی اہم بات ہے کہ اللہ نے عذاب بھی ان کو انہی معاشرتی برائیوں کی وجہ سے دیے۔ اب لوط علیہ السلام کی جو معاشرتی برائی تھی قوم کی، وہ یہ تھی کہ وہ ہم جنس پرست تھے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ حضرت لوط علیہ السلام نے پہلے تبلیغ کی، وقت دیا، اللہ نے وقت دیا، یہاں تک کہ جب دیکھا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ رب کی طرف سے ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، تو اللہ رب العزت نے پھر حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ اس بستی کو چھوڑ جائے۔ اس بستی کو اٹھایا گیا، آسمانوں پر لے جایا گیا، ادھر سے الٹا پلٹا گیا، اور پھر آگ کے پتھروں کی بارش کر دی گئی۔ آج ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ اب قوم شعیب جو تھی یہ خوشحال قوم تھی، مالی طور کے اوپر ان کی معیشت بہت اچھی تھی، اچھا رہن سہن تھا، ان کا جو پر کیپٹل تھا وہ بہت اچھا تھا، تو ہر طرح سے وہ خوشحالی کے اندر تھے۔ لیکن ایک برائی آئی، اور وہ برائی بھی نوٹ کرے سامعین مکرم، معاشرتی برائی تھی۔ وہ کیا تھی؟ ناپ تول میں کمی تھی، اور مال کے اندر وہ دو نمبری کرنا شروع ہو گئے۔ اب شعیب علیہ السلام نے ان کو روکا۔ اب ان کا سب سے پہلا اعتراض کیا تھا؟ جو ان کا اعتراض حضرت شعیب علیہ السلام پر تھا وہ یہ تھا کہ مذہبی معاملے کو آپ علیحدہ رکھیں کاروباری معاملے سے۔ وہی اعتراض جو آج ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے۔ اب میں اس کو آپ کو اپنا تجربہ بھی بتاتا ہوں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے کیا اعتراض کیا کہ آپ مذہبی معاملات کو مالی معاملات سے علیحدہ رکھیں، تم اللہ اللہ کر کے بتاؤ، صرف اللہ کے بارے میں بتاؤ، دین کے بارے میں بتاؤ، کاروبار تمہارا معاملہ نہیں ہے، وہ ہمارے پیسے ہیں، ہمارا معاملہ ہے، تمہیں اس کے بارے میں کیا پتا؟ یہ وہی اعتراض ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر ہے۔